السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والدین کے سلوک کے آداب۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے اور اس حسن سلوک کے توفیق کو دونوں جہاں کی سخاوت سمجھیں۔ خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو خدا کی حق کے ساتھ بیان کیا ہے، اور خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بلکہ خدا کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم واقعی خدا سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں خدا سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اسے مسلم بخاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوں گے، اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ والدین کے شکر گزار رہیں۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وجود کا محسن سبب والدین ہے۔ پھر والدین ہی کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی، بے مثال جان فشانی اور انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ اس کی عقیدت مندی اور احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو، اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ اس کا شکر گزار ہو۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے۔ ہم نے وصیت کی ہے کہ میرا شکر ادا کرنے والو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو۔ یہ سورۃ لقمان میں ہے، 14-31۔ ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو۔
ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کیجیے جو انہیں ناگوار ہو۔ بڑھاپے میں جب مزاج کچھ چڑچڑا اور کھڑکھڑا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور معاملے کرنے لگتے ہیں جو توفیق کے خلاف ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کیجیے اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کیجیے جو انہیں ناگوار ہو اور ان کے جذبات کو کوئی ٹھیس پہنچے۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے ساتھ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کی باعث اپنی ہمت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ذرا سی بات بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہے، لہٰذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہ دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے خدا کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین کو خوش رکھے، والدین کو ناراض کر کے وہ خدا کے غضب کو بھڑکائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور انہیں اس طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم انہیں رلا کر آئے ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ خود کو جنت کا مستحق بنا سکیں اور خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہاں کی بھلائی اور سخاوت و عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشیدگی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول، کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو اور پایا اور پھر اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں زندہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا۔ ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کیجیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو، قرآن میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان سے احترام کی بات کیجیے۔ ایک مرتبہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہو جائیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، میرے والدین زندہ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو ضرور جنت میں جائیں گے۔ آپ کبیرہ گناہوں سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا، ایک سے پوچھا، یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں۔